السلام علیکم۔ یہ شفیع جاوید کا افسانہ ہے میں وہ۔ نام سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس افسانے میں دو کردار ہیں۔ میں کہہ سکتے ہیں افسانہ نگار خود، وہ ایک دوسرا کردار ہے جو اصل میں ایک بوڑھا بزرگ شخص ہے، اور اصل میں وہ بوڑھا بزرگ شخص ہی اس افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ مرکزی سمجھتے ہیں آپ؟ جس کے چاروں اور یہ افسانہ، جس کے ارد گرد یہ افسانہ جو ہے وہ گردش کرے گا۔ مرکزی کردار یعنی وہ اس افسانے کا اہم کردار ہے، سینٹرل کیریکٹر ہے۔ اور آپ جیسے جیسے افسانہ آگے بڑھے گا آپ دیکھیں گے کہ اس افسانے میں ان دونوں کے بیچ بات چیت، مکالمہ جس کو ہم کہتے ہیں، مکالمے کے ذریعے سے ڈرامائی کیفیت پیدا کی گئی ہے۔ ڈرامے میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، دو لوگوں میں بات چیت، یا دو سے زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں کوئی دو لوگ بات کرتے ہیں عام طور پر۔ غرض یہ کہ اس میں مکالمہ ہوا کرتا ہے، ڈائلاگز ہوا کرتے ہیں۔ تو اس افسانے میں بھی وہی کیفیت آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ بزرگ شخص یا میں خود کلامی مطلب اپنے آپ سے بات چیت کرنا، وہ بھی آپ کو جا بجا نظر آئے گا، بلکہ بہت زیادہ نظر آئے گا کہ یہ کردار اپنے آپ سے بات چیت کر رہا ہے، اپنے دل ہی دل میں یا اپنے دماغ ہی دماغ میں کچھ بولتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اس کو سنیں گے وہ کیا کہہ رہا ہے، پڑھیں گے وہ کیا کہہ رہا ہے، تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح یہ افسانہ انسان کی نفسیاتی الجھنیں، سائیکولوجیکل جو اس کی الجھنیں ہوتی ہیں، جس کا تعلق اس کے دماغ سے ہوتا ہے، وہ ان سے کس طرح جو ہے وہ برتاؤ کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے۔ میں افسانے کے بیچ بیچ میں آپ کی توجہ اس طرف دلاتا رہوں گا تاکہ اس افسانے کو آپ بہتر طریقے پر سمجھ پائیں۔ وہ ضعیف آدمی آج بھی پلیٹ فارم پر صبح اسی وقت آیا جیسے وہ روز آیا کرتا ہے۔ اس کی چال بھی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، ویسے ہی آگے کی طرف اس کا جسم جھکا ہوا، ہلکا سا خم کھایا ہوا، یعنی ٹیڑھا، خم مطلب ٹیڑھا ہونا، داہنا کاندھا کچھ نیچا اور بایاں ہاتھ کبھی سیدھا کبھی کمر پر رکھا ہوا، یہاں پھلواری شریف کے اسٹیشن پر اپنی تجسس بھری آنکھوں کے ساتھ آتا ہے۔ تجسس کہتے ہیں ایسی آنکھیں، تجسس بھری آنکھوں کا مطلب ہے کہ وہ آنکھیں جو کچھ جاننا چاہتی ہیں، جو کچھ دیکھنا چاہتی ہیں، جنہیں کسی شخص کی چیز کی جستجو ہے، تلاش ہے۔ پہلے نمبر کے پلیٹ فارم پر جو خاصا لمبا ہے، دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ایک دم آخری سرے سے پہلے ایک بینچ پر بیٹھ جاتا ہے اور پٹنہ جنکشن کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ اس کی عام عادت ہو گئی ہے، روز آتا ہے۔ اور میں جو کہہ رہا ہے، جو کردار خود سے بات چیت کر رہا ہے اس وقت، وہ بھی روز آتا ہے، اور روز اس بزرگ کو اسی ایک ہی کیفیت، ایک ہی انداز پر دیکھتا ہے کہ کس طرح وہ آخری بینچ پر، آخری سرے سے پہلے ایک بینچ پر بیٹھ جاتا ہے اور پٹنہ جنکشن کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ شاید اسے کسی کا انتظار ہے، مگر ہر روز یہ خود کلامی ہے، اپنے آپ سے بات کر رہا ہے۔ جو میں ہے وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں اور کئی دن سے یہ منظر دیکھتا ہوں، ڈاکٹر نے صبح کی سیر کی پابندی لگا دی ہے، اور شام کو سڑپ ناپنے کی پابندی اختر نے لگا دی ہے۔ ان کا بچہ ہوگا غالباً، جو شام کو ان کو باہر لیے چلتا ہے کہ نہیں پاپا چلو کچھ لیں گے ابا جان، اور صبح چلنے کی پابندی ڈاکٹر نے لگا دی ہے۔ اس سے پہلے کہ پابندی لگے، ہمیں خود اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور خوشی سے جو ہے ٹہلنا، اور جو کچھ ہم جسمانی کام کر سکتے ہیں، نماز ہے اور دوسری جسمانی کام ہے۔ نماز بھی آدمی کو جب فجر کے لیے اٹھتا ہے تو دونوں کام ہو جاتے ہیں اس کے۔ جب سے اس ریلوے اسٹیشن کی حسن کاری ہوئی ہے، رینوویشن ہوا ہے، حسن کاری ہوئی ہے، میں بھی دوسروں کی طرح صبح کو ادھر ہی آ جاتا ہوں۔ صبح کا منظر مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن تھوڑا رینوویٹ ہو گیا ہے، حسن کاری کر دی گئی ہے، حسن میں اضافہ ہو گیا ہے، یہاں آنا اچھا لگتا ہے۔ اب صبح کے وقت یہاں بہت لوگ آ جاتے ہیں، مردوں، عورتوں اور بچوں کا ہجوم، بھیڑ ہوتی ہے، بہت چہل پہل رہتی ہے۔ پتہ نہیں یہ ضعیف آدمی یہاں کب سے آتا ہے۔ صبح کی سیر تو، یعنی جب سے میں آ رہا ہوں تب سے تو دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے کا مجھے نہیں معلوم۔ صبح کی سیر تو اس کا مقصد نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ یہ آ کر اسی بینچ کے اسی ایک گوشے میں بیٹھ جاتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مارننگ واک پر، صبح کی سیر پر نکلتا ہے، یہ تو وہیں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اپنی چپل سے ایک پاؤں نکال کر دوسرے پاؤں کے گھٹنے پر رکھ کر ماتھے کا پسینہ رومال سے پونچھتا ہے، پھر اپنے کسی ایک ہاتھ پر تھوڑی لگا کر بڑے گمبھیر اور انٹل ایک چول انداز میں دیکھتا ہے کہیں بہت دور۔ نہ جانے اس کو کس چیز کی تلاش ہے، نہ جانے اس کی آنکھیں
کس کو ڈھونڈ رہی ہیں، کس کو دیکھ رہی ہیں۔ سیر کر لینے کے بعد میں جب تھک جاتا ہوں تو اس سے کچھ دور والی بینچ پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگتا ہوں، اور کبھی کبھی اپنی گردن گھما کر اسے دیکھ بھی لیتا ہوں، کیونکہ میرے اندر بھی چاہت پیدا ہو گئی کہ میں جانوں یہ شخص کون ہے، کیوں آتا ہے، کیا غرض ہے اس کی یہاں آنے کی۔ وہ میری طرف کبھی نہیں دیکھتا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈرامائی کیفیت ہے، قصہ تو بیان ہو رہا ہے لیکن اس انداز سے کہ گویا کہ ہم بھی پڑھتے پڑھتے اس میں ہے کہ آگے کیا، آگے کیا، آگے کیا۔ یا تو وہ سامنے دیکھتا ہے یا پھر پٹنہ جنکشن کی طرف، جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ وہ میری طرف کبھی دیکھتا ہی نہیں۔ میں سوچتا ہوں میری طرف دیکھے تو شاید کچھ بات چیت شروع ہو، لیکن صبح کی ساری گاڑیاں جب پچھم کی طرف نکل جاتی ہیں تو کچھ دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھتا ہے اور آہستہ قدم چل کر بے حد تھکی سی آواز میں پان والے سے پوچھتا ہے، آرا کے لیے ٹرین کب آئے گی؟ ایک جگہ کا نام وہاں کے بارے میں وہ پان والے سے پوچھتا ہے۔ پان والا ہنس دیتا ہے اور روز کی طرح کہتا ہے، بابا وہ تو گئی، کب چلی گئی، لیکن میں تو یہیں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ پان والا اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ اٹھ چکا ہے کہ روزانہ ایک ہی سوال، ایک ہی بات یہ بزرگوار کرتے ہیں، اب میں کیا ان کو جواب دوں۔ وہ پھر پوچھتا ہے، آرا والی ٹرین اب کل آنا بابا، کل آنا، اور پھر خود انتظار کر کے دیکھ لینا جب آئے گی تو۔ وہ کچھ اکتائی ہوئی آواز میں جواب دیتا ہے، لیکن اس کی آواز میں شاید تھوڑا سا ترحم بھی ہے، رحم بھی ہے، یا شاید مجھے ہی ایسا لگ رہا ہے۔ کیا کیفیت بیان کی ہے! انسان اکثر جو اس کے دل کی خود کی خواہش ہوتی ہے یا اس کے دل کا جو خود کا انداز ہوتا ہے، اگر کسی کا دل رحم پسند ہوتا ہے، رحم کرنا چاہتا ہے دوسروں پر اور دوسروں کے درد تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو کئی مرتبہ وہ دوسرے کی طرف سے بھی یہی امید رکھتا ہے کہ یہ شخص بھی جو ہے رحم کی وجہ سے ترس کھا کر اس سے کہہ رہا ہے اب کل آنا بابا۔ اس کی آواز میں تھوڑا رحم بھی ہے۔ رحم مطلب کہ وہ خود جو ہے، جو پان والا ہے، وہ خود بھی بیچارہ اس بزرگ کی تکلیف کو سمجھتا ہے کہ کس طرح یہ روز آ کر ایک ہی بات کہتا ہے، اس کا ذہن کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ ٹرین چلی جاتی ہے اور پھر پوچھنے آتا ہے۔ آج بھی وہ کونے والی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اب ایک خاص دن کا منظر، ایک دن کا ذکر کر رہے ہیں، اور اسی دن کی کہانی پر آپ دیکھیں گے کہ قصہ جو ہے صرف اور صرف ایک پلیٹ فارم پر دو لوگوں کے بیچ چل رہا ہے، اور اسی پر افسانہ مکمل ہو جائے گا، اور بہت کچھ باریکیاں اور بہت کچھ سچائیاں، بہت کچھ تجربے بیان کر کے چلا جائے گا۔ اور میں بھی تھک جانے کے بعد اخبار پڑھنے لگا ہوں۔ روز ہی ایسا ہوتا ہے، آج کا ذکر اب کر رہا ہے۔ ہوا خوشگوار ہے اور املتاس کے پھولوں کا سایہ ہم دونوں کے سروں پر ہے۔ خبروں میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ میں تھوڑی ہی دیر میں اوب کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اخبار میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ دھیان سے کچھ پڑھا جائے بہت دیر تک۔ اسی وقت ڈیلکس یعنی خاص ٹرین، ڈیلکس بس ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں لگژری والی، تھوڑی سی عام ٹرینوں سے الگ، دھڑ دھڑاتی ہوئی گزر گئی بہت تیز رفتاری سے۔ اسے لمبا سفر جو طے کرنا تھا، دلی سے ہاوڑہ تک لمبے سفر کے لیے تیز رفتاری تو ضروری ہی ہے۔ اس کے بعد راجدھانی شاہی ٹرین کی اپنی ہی شان تھی۔ بوڑھے آدمی نے اپنی گھڑی دیکھی۔ میں نے اس کی بینچ کے قریب جا کر کہا، آج راجدھانی لیٹ ہے بابا۔ گھڑی دیکھی اس نے کہ راجدھانی کس وقت آئی ہے، تو اس نے فوراً بتایا کہ راجدھانی لیٹ ہے آج۔ اب راجدھانی بھی لیٹ ہونے لگی؟ بزرگ نے بڑے جو ہے حیرت والے انداز سے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا، اس نے یہ دیکھا تھا کہ کبھی راجدھانی جیسی ٹرین تو لیٹ نہیں ہوا کرتی تھی۔ عام ٹرینوں کی لاپرواہی تو نظر آتی تھی کہ عام ٹرینوں کو جو ہے یہ ریلوے لاپرواہی سے یا کسی اور وجوہات سے لیٹ ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی اب اتنا کچھ بدل چکا ہے۔ بوڑھے آدمی نے پہلی بار مجھے مسکرا کر دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ کچھ اس سے بھی زیادہ بوڑھی معلوم ہوتی تھی۔ کیا کچھ کہہ دیا۔ ہوتا ہے بابا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہماری بات ختم نہ ہو پائی تھی کہ سمپورن کرانتی آ گئی اور اس چھوٹے سے اسٹیشن پر خدا معلوم کیوں رک گئی۔ یہاں تو کوئی ٹرین رکتی نہیں، جو بڑی بڑی ٹرینیں ہیں گزر جاتی ہیں، یہ کوئی بڑا جنکشن نہیں ہے، یہ چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے۔ اسے کیا ہوا جو یہاں آگے پٹنہ جنکشن پر پلیٹ فارم خالی نہ ہوگا؟ اس نے وجہ بیان کر دی کہ یہاں اس لیے رک گئی ہے، شاید آگے جو پٹنہ جنکشن ہے پلیٹ فارم خالی نہیں ہوگا۔ تمہیں ان ٹرینوں کی بہت واقفیت ہے؟ وہ پھر مسکرایا۔ اس بار اس کی مسکراہٹ اور آواز اچھی لگی۔ اس نے کہا، تمہیں ان ٹرینوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے، واقفیت ہے؟ بہت تو نہیں بابا، بس تھوڑی سی کام چلاؤ معلومات رکھتا ہوں۔ میں بھی اسی بینچ پر بیٹھ گیا۔ سمپورن کرانتی کے مسافروں نے آئس کریم، پان، سگریٹ اور ناشتے کی کچوریوں والوں کو خوب نوازا، خوب خریدا، اور جو پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے تھے
کتنے خوش ہو گئے ہوں گے جب وہ ٹرین رکی ہوگی اور جب ٹرین رک کر سواریوں نے اتر کر ان کا سامان خریدنا شروع کر دیا ہوگا۔ کس طرح یہ منظر انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ ضعیف آدمی مسکراتا رہا اور میں اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اس کے سفید بالوں میں اب تک لہریں باقی تھیں، گھنے سر کے بال بچوں جیسے اس کے بے داغ چہرے پر اس کے سانولے پس منظر میں اچھے لگ رہے تھے۔ چہرہ سانولا تھا، بیک گراؤنڈ سانولا ہو گیا اور بال سفید تھے، لہریں باقی تھیں، تھوڑے سے لہراتے ہوئے بال تھے، لمبے تھوڑے سے لمبے بال تھے، گھنے تھے، اتنے زیادہ گنجا وہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے سوچا یہ شخص خوبصورت رہا ہوگا۔ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ حسن جو ہے، خوبصورتی کا حسن ہی اسی میں ہے کہ وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ ہمیشہ باقی رہے تو سب اس سے بھی اوب جائیں گے اور اس کی اہمیت قدر و قیمت باقی نہ رہے گی۔ کیا سوچتے ہو بیٹا؟ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ سوچ رہا تھا بابا کہ آپ کس لیے آتے ہیں؟ میں؟ ہاں، میں اپنے آپ کے لیے آتا ہوں، وہ ٹھنڈی سی آواز میں بولا۔ میں سمجھا نہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے بیٹا، سمجھ لو گے جب تم پر ایسا وقت کبھی آئے گا۔ میں تو جیون کا تیرتھ یاتری ہوں، لیکن شاید جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ نہیں پایا۔ شاید راستہ بھٹک گیا، لیکن انترآتما وہی ہے، یا یاتری کی انترآتما۔ میں کہیں جانا چاہتا تھا۔ تیرتھ یاترا کہتے ہیں کسی مقدس جو ہے مقام کا سفر جو لوگ کرتے ہیں، مثلاً آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کو ہندی میں تیرتھ یاترا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن شاید جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ نہیں پایا، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، لیکن میرا جو ضمیر ہے، اندر کی جو روح ہے وہ وہی ہے، وہ وہی ہے، یاتری کی سفر کر رہی ہے ابھی بھی اور منزل تک پہنچنا چاہتی ہے۔ میں جہاں پہنچنا چاہتا تھا وہاں نہیں پہنچا ہوں، یعنی کچھ ہے جو مجھ سے چھوٹ گیا ہے، یا میں ہوں جہاں نہیں پہنچ سکا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں میرے جو جن سے میں بچھڑ گیا ہوں۔ بابا پھر بھی میں سمجھا نہیں، آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ تم نے زندگی کہاں دیکھی ہے بیٹا؟ تم کیا سمجھ پاؤ گے؟ تم کیسے سمجھ پاؤ گے میری بات؟ تم نے ابھی زندگی کہاں دیکھی ہے؟ یہ باتیں سمجھانے کی نہیں، میں نے کیسے سمجھاؤں؟ ان باتوں کو نہیں سمجھا سکتا۔ جب تم خود دیکھ لو گے تو شاید ان باتوں کو سمجھ پاؤ گے۔ نہیں، خوب دیکھی ہے میں نے زندگی۔ اس جیون کے مہابھارت میں بڑا سنگھرش رہا ہے۔ اس جیون کی جنگ میں، مہابھارت میں لڑائی دکھائی گئی ہے غالباً، جو آپ بہتر جانتے ہوں گے اس بارے میں۔ تو بڑا میرا جو اس زندگی کی جنگ ہے اس میں میرا بڑا سنگھرش رہا ہے۔ یہ جو زندگی کی کشمکش ہے اور جد و جہد ہے اس میں میرا بڑا میں نے کوششیں کی ہیں۔ میں نے طاقت بھری آواز میں کہا، بیٹا تم نے تپتی دوپہر میں چٹیل سڑک کے کنارے سائیکل کا پنکچر بنوایا کبھی؟ تم کہہ رہے ہو تم نے بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ تکلیف سہی ہے، ذرا مجھے یہ بتاؤ، تم نے تپتی دوپہر میں، تیز دوپہری ہو اور چٹیل سڑک ہو، اس کے کنارے پر سائیکل کا پنکچر بنوایا کبھی؟ بابا وہ بات دراصل یہ ہے، میں بوڑھے کے اس اچانک حملے سے گڑبڑا سا گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا جواب دوں۔ میں حیران، میں گڑبڑ میں پھنس گیا۔ تم مجھ کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہارے پاس کچھ چھوٹ جانے کی یادیں نہیں ہیں۔ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ ایک ہی کردار شاید اپنے آپ سے بات کر رہا ہے؟ آگے ایسا محسوس ہوگا، آگے آپ دیکھیں گے جب افسانہ خاتمے پر پہنچے گا تو ایک الگ کیفیت نظر آئے گی۔ ابھی آپ ایک بزرگ کی نفسیاتی الجھنیں سمجھیے، اس کے ذہن میں چلنے والی الجھنیں، اس کا ذہن جو ایک ادھورے پن کا شکار ہے، اس کا ذہن جو کچھ جو ہے سوالوں کے جواب تلاش کر رہا ہے۔ بچھڑے ہوئے چہروں کی ریکھائیں تمہاری آنکھوں میں نہیں ہیں، تمہارے پاس کچھ چھوٹ جانے کی یادیں نہیں ہیں۔ بچھڑے ہوئے چہروں کی ریکھائیں، لکیریں تمہاری آنکھوں میں نہیں ہیں۔ تم نے لالٹین کے شیشے کو راکھ سے صاف کر کے گرم تپتی ہوئی زمین پر جوٹ کا بورا بچھا کر بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے نیند کو نہ جاننے والی آنکھوں سے سلیٹ پر چکرورتی کے حساب نہیں لگائے ہیں۔ لالٹین کے ٹوٹے شیشے کو پرانے پوسٹ کارڈ چپکا کر جوڑنے کا کشٹ کبھی نہیں جھیلا ہوگا۔ چکرورتی کمپاؤنڈ انٹرسٹ، یعنی قرض لینا پڑ جائے کسی کو مجبوراً، اور پھر جو اس کو جو لوگ مجبوراً قرض لیتے ہیں اور پھر جو بیاج چکانا پڑتا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ سود اسلام میں حرام ہے۔ سود کا لینا دینا، بیاج کا لینا دینا، گواہ بننا، یہ سب کا سب ناجائز ہے۔ مجبوری کے حالات الگ ہے اور وہ مجبوری ہم طے نہیں کریں گے، وہ کوئی عالم جاننے والا طے کرے گا۔ تو دیکھیے ذرا کہ وہ کن تکلیفوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ بزرگ، کہ کیا تم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں؟ کیا تم پر یہ دور گزرا ہے؟ کیا اس طرح تم نے کبھی زندگی گزاری ہے؟ لمبی سانس لیتے ہوئے وہ بوڑھا لمحے بھر کو رکا۔ میں کچھ کہنے والا تھا کہ وہ پھر بولنے لگا، تم نے معصوم، بے غرض، بے ریا لوگوں کو نہیں دیکھا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ آج جو تم دیکھ رہے ہو، آج جو لوگ تم دیکھ رہے ہو، تمہیں معصوم لوگ بہت مشکل سے ملیں گے۔ تمہیں بے ریا لوگ جو بے مطلب کے بے لوث محبت کرتے ہیں، جو آپس میں ملتے ہیں تو بغیر کسی دکھاوے کے ملتے ہیں، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا کہ یار بیمار، ارے یار اس کو اس لیے دیکھنے جا رہا ہوں کہ نہیں دیکھنے جاؤں گا تو اور لوگ کہیں گے
کہ ارے دیکھو میں بیمار ہوا، وہ شخص بیمار ہوا اور تمہیں وہ دیکھنے بھی نہیں آیا، دیکھو یار تمہیں اتنی مشکل پڑی اور وہ شخص آیا نہیں۔ تو بہت سے لوگ ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے، مطلب کے لیے رشتے رکھتے ہیں، مطلب کے لیے دوستیاں نبھاتے ہیں کہ آج میں اس کے کام آ رہا ہوں، کل کو یہ میرے کام آئے گا۔ تم نے بے ریا لوگوں کو، بے غرض لوگوں کو نہیں دیکھا جو بغیر کسی مطلب کے ملتے ہیں، جنہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو اپنی تمام اغراض، ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے پوری کراتے ہیں۔ بجلی آنے سے پہلے کی شانتی نہیں دیکھی ہے؟ ہاں، بجلی، لائٹ کے آنے سے پہلے جو شانتی ہوا کرتی ہے، بہت دیر تک جب لائٹ نہیں آتی ہے تو کیا منظر ہوتا ہے۔ تم تو بیبلونین جلا وطنوں جیسی زندگی گزارتے ہو۔ ایک سویلائزیشن کا نام ہے، بیبلون میں تھی۔ تو جلا وطن کہتے ہیں جو مہاجر ہو، جو اپنے وطن سے، جو اپنے وطن سے دور آ گیا ہو، یا جسے اپنے وطن سے نکال دیا گیا ہو دراصل، اور دل کی دنیا کے شرنارتھی ہو، دل کی دنیا میں رہ رہے ہو، دل کی دنیا کے مہاجر ہو، یعنی دل کی دنیا میں بس تم نے تھوڑے وقت کے لیے پناہ لے رکھی ہے۔ تم تو ورنہ ایک جگہ آج رکے، کل کہیں اور، کل کہیں اور، پرسوں کہیں اور۔ اس کو کھانسی آ گئی لیکن وہ اسی کھانسی میں بولتا گیا۔ تم نے اعصاب زدہ زندگیاں گزاری ہیں۔ اعصاب مسلس کو کہتے ہیں، یعنی جو اعصاب کا مریض ہو۔ ہاں، دراصل یہی تو معاملہ ہے آج کل، بچے، نوجوان سب کے ارے میری ٹانگوں میں درد ہو رہا، تھوڑا سا کام لے لو تو کہتے ہیں میں تھک گیا۔ وہ دور نہیں رہا، وہ لوگ نہیں رہے کہ محنت اور مشقت کرے جا رہے ہیں اور تھکان کا تھا بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ تمہیں کیا پتا آدمی کیا ہوتا ہے، دور سے آنے والی ہواؤں کی خوشبو کیا ہوتی ہے، انتظار کیا ہوتا ہے۔ تمہیں تو محسوس کرنے اور گنگنانے کی فرصت بھی نہیں۔ تم تو اپنی زندگی میں اس قدر مگن ہو، نہ جانے کس چیز کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہو کہ تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ محسوس کرنا کیا ہوتا ہے۔ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا یا دور سے آنے والی ہوا جب جسم کو چھوتی ہے تو کیا کچھ احساس پیدا ہوتا ہے، اور انتظار کیا ہوتا ہے جب ہم کسی اپنے کا، کسی رشتہ دار کا، ماما کا، والدہ کا، والدین حج پر گئے ہوں اور پھر واپس آنے والے ہوں، کیا انتظار رہتا ہے۔ بھائی باہر کام کرنے گئے ہوئے ہیں، 6 مہینے بعد واپس آ رہے ہیں، کیا انتظار ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی سے بچھڑ گیا تھا اور اب ملنے کی خبر پہنچی ہے، انتظار کیا ہوتا ہے تمہیں کیا معلوم، تمہیں اس کی تو فرصت ہی نہیں۔ دنیا سب کا خون پی جاتی ہے۔ میں نے کہنا چاہا بابا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا سب کا خون پی رہی ہے، لیکن الفاظ میرے دل ہی میں رہ گئے، میں نہیں بول سکا، میں جواب نہ دے سکا۔ مجھے لگا شاید میرا یہ جواب معقول نہیں ہے۔ میں اس بزرگ کی باتیں، اس بزرگ کے تجربات، اس بزرگ نے جو کچھ دنیا میں دیکھا، جو کچھ یہ بیان کر رہا ہے، واقعی اس میں بڑی گہرائی ہے، کیسے میں جواب دوں۔ بیٹا ایسا تمہارے ساتھ کبھی ہوا ہے کہ پانی کوئی دوسرا پیے اور پیاس تمہاری مٹ جائے؟ پانی تمہارے والدین پئیں اور پیاس تمہاری مٹ جائے، پانی تمہارے دوست پئیں اور پیاس تمہاری مٹ جائے، پانی تمہارا پڑوسی پیے، کھانا تمہارا پڑوسی کھائے اور پیٹ تمہارا بھر جائے۔ کہاں ایسا ہوتا ہے اب؟ کہاں ہم اتنے ایسے بن گئے ہیں کہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ یہ کریمی ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اپنے پیغمبر کی کریمی کو بھول گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی کریم ہے اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھی کریم بنایا تھا۔ کریم کون ہوتا ہے؟ اگر ہم انسانوں میں دیکھیں تو انسانوں میں کریم وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورتوں میں سے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اپنی ضرورت کے سامان سے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اپنے سے زیادہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، پریفرنس دیتا ہے۔ ہم کہاں آ گئے؟ نہیں، ایسا کبھی ہوتا بھی ہے کیا؟ میں نے کچھ چڑھ کر پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ سمجھ پاؤ گے ابھی۔ ہم دونوں کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئے، پھر میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، آپ کون ہیں بابا؟ بوڑھے کی پیشانی پھر شکن آلود ہو گئی، شکن آ گئی بوڑھے کی پیشانی پر، سلوٹیں آ گئی، وہ عہد و پیماں کے جزیرے جہاں محبت کی فصلیں اگتی تھیں تمہارے لائے ہوئے زہر کے سمندر میں ڈوب گئے۔ جو ترقی کی ہوائیں چاروں طرف چل رہی ہیں، لوگ جسے ترقی سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اوپر بڑھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عہد و پیماں کے جزیرہ، ہاں، پانی کا جو جزیرہ جانتے ہیں، چاروں طرف پانی ہو، تینوں طرف، چاروں طرف، اور بیچ میں زمین کا ٹکڑا، وہ عہد و پیماں، جہاں وعدے پورے کیے جاتے ہوں، جہاں پیماں پورے کیے جاتے ہوں، وعدہ فراموشی نہ ہوتی ہو، لوگ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہوں، عہد کرتے ہوں تو پورا کرتے ہوں، لحاظ کرتے ہوں، وہ جزیرے جہاں محبت کی فصلیں اگتی تھیں، چاروں طرف پانی ہوتا تھا۔ تو ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، علامت ہے، نشانی ہے،
کہ ہاں کہ وہ جہاں محبت کی فصلیں اگتی تھیں، ہر طرف لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، نفرتیں نہیں تھیں، جلن حسد نہیں تھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے نہیں تھے، ایک دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر اس کی ٹانگ نہیں کھینچتے تھے۔ تمہارے لائے ہوئے زہر کے سمندر میں ڈوب گئے۔ وہ جزیرہ جو پانی سے گھرا ہوا تھا، تمہاری جو ترقی کا، اور تم جو زہر کا سمندر لے کر آئے، جو سب ڈوبو گیا۔ اب تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ دل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو لوگوں کی پہچان بھی بند ہو جاتی ہے۔ آدمی آنکھوں سے نہیں پہچانتا، دل کی آنکھیں ہوتی ہیں جو اسے سچ دکھاتی ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ نہیں، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، دل اندھے ہیں۔ آنکھیں تو سب دیکھ رہی ہیں کہ اس کائنات کو کوئی ایک ہستی ہے جو چلا رہی ہے، لیکن دل اندھے ہیں، دل قبول کرنا نہیں چاہتے۔ اصل میں تالے دل پر پڑ گئے ہیں۔ کس قدر جھکی اور چڑچڑا ہے یہ بوڑھا، میرے دل میں کہا، اور چپ ہو رہا، لیکن چلنے سے پہلے ہمت کر کے میں نے پوچھ ہی لیا، بابا آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا کیا پوچھتے ہو؟ خوش ہوں کہ دوسرے خوش ہیں۔ بھیڑ میں تنہا، بھیڑ میں رہتا ہوں لیکن اندر سے تنہا محسوس کرتا ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہاں، ہم بھی کبھی کبھی اپنے والدین کو بھیڑ میں تنہا محسوس کراتے ہیں۔ آپ خود ہی غور کریں اس بات پر، میں کیا کچھ اس میں بیان کروں۔ پہلے تماشا دیکھتا تھا، اب خود تماشا ہوں، اب تو میں ہی تماشا بن گیا ہوں۔ بلورے شیشے میں مقید مچھلی دیکھی ہے تم نے؟ بلور چمکدار شیشے میں مچھلی دیکھی ہے، قید؟ جی ہاں دیکھیے۔ وہ مچھلی کھاتی پیتی ہے، ہر وقت تیرتی پھرتی ہے، ایکویریم کی بات ہو رہی ہے، سب اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن مچھلی تو شیشے کی دیوار کے اندر ہے، اسے بھلا کچھ نظر آتا ہوگا؟ وہ تو قید ہے، وہ تو اس دیوار کے اندر ہے، اس کی دنیا تو سمٹی ہوئی ہے، لوگوں کو لگتا ہے کیسے کھا رہی ہے، پی رہی ہے، تیر رہی ہے، پھر رہی ہے، کتنی خوش، سب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اپنے کمرے کی راکنگ چیئر پر میں تھکا ہوا مقید، کچھ کر گزرنے کی خواہش پر اب کچھ نہ کرنے کی خواہش چھا گئی ہے۔ اب اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے کمرے میں جو راکنگ چیئر ہے جو ہلتی رہتی ہے، اس پر میں تھکا ہوا قیدی کی طرح، اب پہلے کچھ کر گزرنے کی خواہش ہوتی تھی، مگر اب تو کچھ نہ کرنے کی خواہش چھا گئی ہے۔ اب میرا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہتا، میں ایسا مایوس اور نا امید سا ہو گیا ہوں حالات کو دیکھتے ہوئے، اور مجھ پر ایسی کیفیت گزر رہی ہے کہ اب تو بس دوسروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ ہاں یہ خوش ہیں، چلو ٹھیک ہے، میری خوشی کا کیا ہے؟ مجھ سے جو کچھ چھوٹ گیا ہے اس کا کیا ہے؟ مجھے کون پوچھ رہا ہے؟ وہاں بیٹھا بیٹھا چپ چاپ جتنی دنیا دکھائی دیتی ہے دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں، اب موت نہیں، زندگی مایوس کرتی ہے۔ انسان کے اوپر ایسا بھی وقت آ جاتا ہے جب اس کی زندگی مشکل میں گزرنے لگتی ہے، حالانکہ اس کو صبر کرنا چاہیے اور اس کو اللہ کی عبادت میں لگے رہنا چاہیے، تو اس کو صبر اور اطمینان، سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہاں یہ بھی بات ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ موت نہیں، زندگی مایوس کرنے لگتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ یہ جو زندگی ہو جاتی ہے نا، اور زندگی میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے کہ یار سب کچھ کتنا بدل رہا ہے، برائیوں کا بازار گرم ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا، لوگ عہد و پیما کو ختم کر رہے ہیں، وعدوں کی قدر و قیمت نہیں رہی، آپس میں محبتیں نہیں رہی، ریاکاری آ گئی ہے، دکھلاوا آ گیا ہے، غرض آ گئی ہے، مطلب کے لیے ملنا ہے، یہ سب دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے، یہ سب دیکھ کر برا لگتا ہے، یہ سب دیکھ کر بس دل چاہتا ہے اپنے خالق حقیقی سے، مالک سے جا ملے۔ تو اب موت نہیں، زندگی مایوس کرتی ہے۔ زندگی اتنی اس طرح کی گزر رہی ہے کہ اسی کو دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے۔ وہ اٹھ کر آہستہ قدم چلنے لگا، وہ میرے ساتھ آئے ہے، سوال کا نشان لگایا، وہ اٹھ کر آہستہ قدم چلنے لگا، یا وہ میرے ساتھ، یا میں ہی اس کے ساتھ چلتا گیا؟ یہ جو وقت گزر رہا تھا یہ دراصل کیا میں ہی تھا؟ کیا یہ میرا ہی گزرا ہوا وقت، اور میں اپنے آپ سے، اپنے پچھلے والے وقت سے، پچھلے والے 20 سال 30 سال پہلے والے شخص سے باتیں کر رہا تھا؟ کیا یہ میں ہی ہوں جو 30 سال بعد ایسا ہو گیا ہوں، یا ایسا ہو جاؤں گا اور اپنے 30 سال پہلے کے شخص سے بات کر رہا ہوں؟ یہاں تک کہ ہمارے سائے ایک ہو گئے، اب دیکھیے وہ دونوں شخص ایک ہی ہو گئے۔ پتہ چلا کہ وہ دونوں شاید الگ الگ نہیں تھے، وہ خود اپنے آپ سے اپنے گزرے ہوئے وقت کے بعد باتیں کر رہا تھا۔ شاید وہ اس کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے رہ نہیں گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ سے ہی خود کلامی کر رہا تھا۔ اس وقت اگر نزدیک سے بھی کوئی ہمیں دیکھتا تو اسے ہم دونوں ایک ہی لگتے،
بہت وقت گزر گیا تھا۔ ایک ضعیف آدمی آج بھی اسی پلیٹ فارم پر صبح اسی وقت آیا ہے اور دور کی بینچ پر اسی طرح ایک کونے میں بیٹھ گیا ہے۔ عملتاز کے پھول بھی اسی رنگ میں اوپر کھلے ہوئے ہیں۔ سب کچھ تو ویسا ہی ہے، ظاہر کا سب کچھ جو نظر آتا ہے وہ ویسا کا ویسا ہی ہے۔ اندرون کی دنیا بدل رہی ہے، دل بدل رہے ہیں۔ گاڑیاں آج بھی یوں ہی آ اور جا رہی ہیں۔ راجدھانی، ڈیلکس، شرم جیوی، سمپورن کرانتی، خوش دلی کے سب و روز کے سبز جزیرے جنہیں زہر کے سمندر کے کسی گوشے نے چھپا لیا ہے، خالی نگاہیں دور وہاں دیکھ رہی ہیں جہاں کچھ نہیں ہے۔ خوش دلی کے شب و روز کے سبز جزیرے، ہرے بھرے جزیرے، جنہیں زہر کے سمندر کے کسی گوشے نے چھپا لیا ہے۔ اور جب پلیٹ فارم پر سناٹا ہو گیا تو اس نے پان والے سے پوچھا، آرا جانے والی ٹرین کب آئے گی بھائی؟ وہ تو گئی بابا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ وہ کچھ زیر لب سا بڑبڑاتا ہے۔ میں تو یہیں اس بینچ پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ پھر کیسے یہ ہو گیا؟ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ اس ٹرین میں بیٹھ کر اپنے سفر کو پورا کروں گا اور وہاں پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ پھر وہی کہ وہ تو چلی گئی۔ یعنی آپ کا وقت گزر چکا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہے افسانہ نگار کہ آپ کا وقت گزر چکا ہے، اب آپ وہاں نہیں جا سکتے، اب آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں سے آپ آ چکے ہیں۔ اب کل آنا بابا، وہ کچھ اکتائی ہوئی آواز میں جواب دیتا ہے، لیکن اس کی آواز میں شاید تھوڑا سا ترحم بھی ہے، یا شاید مجھے ہی ایسا لگ رہا ہے۔ پان والے کے آئینے میں میری بوڑھی صورت ایک لمحے کے لیے چھلک جاتی ہے۔ دھوپ اب جگہ جگہ پھیلنے لگی ہے۔ نئے دن کا آغاز کہ دوسرا آغاز اور نیا اختتام اور کوئی نیا مستقبل، سب کچھ بدلتے ہوئے آسمان میں سمٹنے لگا ہے۔ یہاں آ کر وہ دونوں شخص ایک ہی ہو گئے، اور وہ خود جو میں تھا یا وہ جو وہ تھا وہ میں ہو گیا، اور میں اور وہ کا فرق ختم ہو گیا، اور دونوں ایک دوسرے سے مل گئے، اور دونوں نے بڑے زبردست انداز میں افسانہ نگار نے ان کرداروں کو شروع میں 2 کرداروں میں بانٹ کر ہمیں بہت کچھ سمجھایا، مکالمات، ڈائلاگز کے ذریعے سے، اور پھر خود کلامی کے ذریعے سے کہ جہاں وہ میں اپنے آپ سے بات کر رہا تھا۔ آپ اس افسانے کو دوبارہ پڑھیں گے تو شاید بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ الفاظ و معانی اور غور کرنے کی بات بھی آپ پڑھیں اور بہتر آپ کو جو ہے سمجھ پیدا ہوگی۔ سوالات دیکھیں۔ اس افسانے کا عنوان میں وہ کیوں رکھا گیا ہے، 5 جملوں میں لکھیے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح افسانہ 2 لوگوں کے کردار سے، 2 کرداروں سے شروع ہوا اور دونوں کی آپس میں بات چیت ہے۔ تو اس افسانے میں بنیادی طور پر 2 ہی کردار ہیں، تو اس افسانے کا نام میں وہ بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے نا۔ یہ افسانہ جو ہے اس میں 2 ہی کردار ہیں، اور ایک افسانہ نگار خود میں بن کر گویا کہ بات کر رہا ہے، اور وہ جو ہے جس کے 20-30 سال 40 سال گزر چکے ہیں، اور جو دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھ چکا ہے، اور بہت کچھ اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے بدل گیا ہے۔ اب وہ جب اپنے آپ سے بات چیت کر رہا ہے، یا اپنے 30 سال پرانے اس روپ کو ایک شکل دے کر دیکھ رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، اور کس طرح افسانہ اخیر میں آ کر میں اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ افسانے کو ایک مرتبہ پڑھیں اور اس سوال پر غور کریں، لکھ پائیں گے آپ۔ تم نے زندگی کہاں دیکھی ہے بیٹا، تم کیا سمجھ پاؤ گے؟ بوڑھا شخص کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ تم نے کیا زندگی دیکھی ہے؟ میں نے جو عمر گزار دی ہے، میں نے جو کچھ دیکھ لیا ہے، وہ تم کیسے دیکھ پاؤ گے؟ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں کیسے دکھاؤں جو کچھ گزر چکا ہے؟ میں وہ سب کیسے تمہیں دکھا دوں، کیسے سمجھا دوں؟ تم نہیں سمجھ پاؤ گے میری باتیں، جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اب تم وہ نہیں دیکھ رہے، تم اس پر کیسے یقین کر پاؤ گے؟ تم یقین نہیں کر پاؤ گے تو سمجھ کیسے پاؤ گے؟ یقین، سمجھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب موت نہیں، زندگی مایوس کرتی ہے۔ بوڑھے کے کردار کی تصویر کشی اس افسانے میں کس طرح کی گئی ہے؟ ان سوالوں کے جواب لکھنے کی کوشش کریں اور افسانے کو 1-2 مرتبہ خود سے پڑھیں۔